سورۃ البقرہ آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حضرات، بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا اور جادو کو سامنے رکھا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بنی اسرائیل میں رواج ہو گیا جادو کا، اور جب کوئی ان سے پوچھتا کہ جادو ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ جادو کرتے ہیں، کہ جادو ٹھیک ہے۔ کیسے ٹھیک ہے؟ کہا جادو ایک قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور ایک قسم ہاروت اور ماروت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر، ہاروت اور ماروت فرشتے۔ تو جب کسی چیز کا سرا جا کر کے لگ جائے، جڑ جائے پیغمبر اور فرشتے سے، وہ کیسے غلط ہے؟ تو جادو ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی کل جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں واضح ہو گیا کہ جادو کو جوڑنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی غلط، اور جادو کو جوڑنا ہاروت اور ماروت سے بھی غلط۔ یوں جادو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ہاروت اور ماروت آزمائش کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اس لیے جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ جادو سے بچیں کہ اس طرح ہوتا ہے جادو، اور کوئی آدمی ان کو دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ تو وہ جادو سے بچانے آئے تھے، جادو میں ڈالنے نہیں آئے تھے۔ اس لیے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ کفر مت کرو، جادو مت کرو۔ پھر جادو کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ کیا نقصان؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی، اور نقصان آخرت تباہ، اور نقصان اس میں مال لگاؤ گے، مال تباہ۔ تو جادو میں کسی طرح کا خیر نہیں، لہذا جادو میں جو پڑے گا تو کفر میں پڑے گا، جادو میں جو پڑے گا نقصان میں پڑے گا، جادو میں جو پڑے گا آخرت تباہ کرے گا، جادو میں جو پڑے گا اپنا مال تباہ کرے گا۔ اب آج کی آیت میں اللہ جل جلالہ اس جادو کے مقابلے میں ایک چیز بتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے،
لوگ کیا کرتے؟ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، جادو کے مقابلے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا وہ بہتر تھا اس جادو سے۔ ایمان اور تقوی پر جو اللہ بدلہ دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہر طرح بہتر ہے۔ کس سے؟ جادو سے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، سمجھ میں۔ اب حضرات توجہ سے سمجھنا، اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو اس ایمان اور تقوی پر جو اللہ بدلہ دیں گے وہ بہتر ہے جادو سے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جادو کا مطلب کیا ہے؟ شیاطین اور جنات کے ساتھ اپنا تعلق لگا۔ جادو کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ شیاطین کے ساتھ مستقل تعلق میں چلے۔ جنات تو شیاطین، دیکھو جنات سب غلط نہیں، یہ بات انشاءاللہ پارہ نمبر 29 کے اندر پورا ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الجن ہے، اور اس سورت میں جنات نے اپنا پورا حال بیان کیا۔ اس میں جنات کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں کچھ جنات صالح نیک ہیں، کچھ بد ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں بعض مسلمان ہیں، بعض مشرک ہیں۔ جنات بتا رہے، جنات میں جو بہت سرکش قسم کے جو شر ہی میں چلتے ہیں وہ شیاطین۔ اب جو آدمی جادو کے اس دھندے میں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش بدماش لوگوں کے ٹولے میں شامل ہو۔ اب اس آدمی کا حشر کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ جادوگروں کے چکر میں اور جادو کے چکر میں جو پڑا اس کی دنیا اور آخرت برباد، اس لیے کہ وہ چلا گیا شیاطین کے ہاتھ۔ حضرات میں آپ کو شیاطین کے چند احادیث سناتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا، وہ باب ہے باب صفت ابلیس و جنودہ، شیطان اور اس کے لشکروں کے بیان۔ پھر اس نے وہ احادیث جمع کی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو شیاطین سے متعلق، جنات پر الگ باب باندھا امام بخاری نے۔ ایک حدیث لاتے ہیں حضرات، امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سوتے ہو تو شیطان تمہارے سر کے اس پچھلے حصے پر، قافیہ یہ پچھلا حصہ، ادھر آ کر کے 3 گیرے لگاتا، گیرا لگا، گیرا لگایا اور اس پر پڑھا علیک لیل طویل فرقد، ایک لمبی رات پڑی ہے سو جاؤ، پھر دوسرا گیلا لگا علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات پڑی ہے سو جاؤ، پھر تیسرا گیرا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گیرے لگ گئے، آدمی سو گیا۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب ایک آدمی رات کو آنکھ کھلی، فَذَكَرَ اللَّهَ، اس نے اللہ کو کہا الحمدللہ۔ دیکھو موت اور نیند یہ دونوں ایک ہے، موت میں روح نکل جاتی ہے، نیند میں بھی روح نکل جاتی۔
کتنے لوگ ہیں جو موت ہی میں جو سوئے تو پھر اٹھے ہی نہیں. اب کوئی آدمی سویا اور پھر جگہ کہا الحمدللہ اللہ نے مجھ کو زندگی دی. ان حلت عقدتن، ایک گرہ کھل گیا. اجی صاحب اچھا سو گیا رات کو، اور جب ادھر گرہ لگا اور رات کو آنکھ کھلی، وہ تو ہم حدیث سنا رہا ہوں، یہ اپنے گھر کے سب لوگوں کو سنا دو. تو کہا جب رات کو آنکھ کھلی تو ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا اس بندے نے، الحمدللہ ان حلت عقدتن، ایک گرہ کھل گیا. اس کے بعد اس نے وضو کیا، دوسرا گرہ کھل گیا. پھر نماز پڑھی، تیسرا گولہ کھل. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اس آدمی نے صبح کی اس حال میں کہ اس کا دماغ بہت کھلا اور جسم اس کا چست. اور جو آدمی سویا رہا، نماز نہیں پڑھی. اب نماز کون سی؟ علماء کے دو قول، تہجد کی نماز یا صبح کی نماز، لیکن صبح لے لو. سویا رہا، نماز نہیں پڑھی. فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، صبح کرتا ہے اس حال کے اندر کہ دماغ اس کا پرا گندا ہے، کبھی کیا خیال ہے کبھی دوسرا خیال ہے، ایک کھچڑی اندر بنی ہوئی ہے اور جسم اس کا سست ہے. آپ دیکھو ہمارے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں. وقت میں کیسے برکت ہے؟ دماغ میں اندر جو ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اور جسم سست. ذہنی انتشار ہو جائے، جسم سست ہو جائے، وقت ضائع ہو جائے. اس لیے یہ بات اپنے گھر کے سب افراد کو سنا دو. اگر صبح تک سوئے رہے، اس کا مطلب شیطان کے وہ گرے لگے ہوئے ہیں. دوسری حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا، بخاری کی روایت. یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے صبح تک سویا رہا، نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا یہ آدمی شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا. اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حضرات کہتے ہیں بے نماز کا معنی ناپاک. تو ناپاک ہوا یا نہیں ہوا؟ پیشاب پڑا ہوا ہے کان کے اندر. کتنے بھی پرفیوم لگا دو، ادھر گرے لگے ہوئے ہیں، تو کیسے زندگی بنے گی؟ کہتے بہت پریشان ہوں، معلوم نہیں ہے کسی نے کچھ کیا. ہاں کیا ہے، شیطان نے کیا ہے نا، شیطان نے گرے لگا ہے نا. کہتے ہیں میرے اوپر کسی نے کچھ کالا علم شیطان نے کیا. حدیث میں یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان سب کے اوپر شیطان نے کیا. غیب کی باتیں نظر نہیں آتی، ورنہ حضرات تو نظر آ جاتا کہ شیطان نے کان میں پیشاب کیا. نماز کتنا ضروری ہے مسلمان کی. پاکی کی زندگی گزارو گے، پاک رہو گے، زندگی پاک رہے گی. بے نمازی ناپاک اور شیطان کے ہاتھوں میں جائے گا. اس لیے ایمان تقوی اختیار کرو گے، شیطانی اثرات اثر ہی نہیں کریں گے. شیطان کے اثرات بھی ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں. جو خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، جسم ان کا، انہی کے اوپر شیاطین کے اثرات بھی ہوتے ہیں. گندگیوں کو اپنے گھروں سے ختم کرو، بے نمازی ختم کرو. بے نمازی کیوں مسلمان بے نمازی؟ ناپاک ہے،
گندا ہے. ایمان اور تقوی کی زندگی. حضرت دیکھو کیا فرما رہے اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر لوگ ایمان لاتے اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر. نا ایمان کتنی چیزوں پر ضروری ہے؟ 3 باتیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر لوگ ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے. حضرات تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے دین شریعت میں 2 قسم کے حکم کیے. کتنے قسم کے؟ 2. کرو مت کرو. کرو والے کرو اور مت کرو والے مت کرو. بس یہ تقوی ہے. آسان نہ مشکل نہیں ہے لمبا چوڑا. بس اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہش نہیں، اللہ کی مرضی. بس اس کا نام تقوی ہے. بالکل کوئی مشکل نہیں. اور دیکھو حضرات ایک بات میں آپ کے سامنے بار بار بھی کہتا ہوں کہ دین کی زندگی جنت کی زندگی ہے. دین کی زندگی کس کی زندگی؟ جنت کی زندگی. اور بے دینی کی زندگی جہنم کی زندگی. اللہ بچو. دین اور جنت ایک، بے دینی اور جہنم ایک. یہ دین نہیں ہے، اس کو آخرت میں لے جاؤ تو کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے. جنت کو اس دنیا میں لے آؤ تو کیا بن جائے گا؟ دین بن جائے گا. دین اور جنت الگ چیز نہیں ہے، بس 2 الگ الگ چیزیں، الگ الگ. تو دین یہی تقوی ہے. بس حضرات کیا مشکل ہے؟ دین کی زندگی. ابھی آپ لوگوں نے نماز پڑھی وہی یہ دین ہوگی. جس نے نہیں پڑھی وہ بے دینی ہوگی. اور کیا فرق پڑے؟ ایک آدمی دکان چلا رہا ہے، وہ حلال کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دکانداری دین ہے. ایک آدمی ہے دھوکہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بے دینی. دکانداری تو نا کیا فرق ہوگی؟ دکان میں تو دونوں بیٹے، ایک بیٹا دین ہو گیا، دوسرے بے دینی ہو گیا. اور کیا فرق ہے؟ گھر کے اندر رہے شوہر رہے، اپنی بیوی کے ساتھ انصاف، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف، اپنے ماں باپ کے ساتھ بس دین ہے. ظالم بن گیا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے، بے دینی ہوگی. بس اتنا سا فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں. تو اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے حضرات کہ ایمان تقوی کی زندگی پر جو بدلہ اللہ دیں گے وہ یہ جادو، یہ ساری چیزیں مصنوعی، جعلی، فراڈ، دھوکہ، ان سب سے بہت بہتر ہے. سمجھ گئے؟ دین والی زندگی بے دینی کی زندگی سے بہت بہتر ہے. اس لیے اپنے گھر کے سب افراد کو، مردوں خواتین بڑے چھوٹے، سب کو لگا دو دین کے اوپر. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ تو بدلہ جو ملتا ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیرٌ بہتر تھا. یہ جادو وغیرہ سے. لو کانوا یعلمون کاش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے، کتنا فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا. اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. ہم جی جی پڑھے جی جی ہاں ہاں ہاں. دیکھو ایک تو ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ جو تسبیحات فاطمی ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں. کب؟ جب حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریاد کی کہ میں کام کرتی ہوں، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، دن کو تھک جاتی ہوں، تو اگر آپ مجھے کوئی خادم دے دیں. تو آپ نے فرمایا بیٹی میں آپ کو خادم سے بہتر بتا دوں. کہا جی بتا دیں. فرمایا تم یہ پڑھا. علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات اپنی بیٹی کو کس مرض کے علاج میں بتائیں؟ جی خادم. یعنی وہ تھکاوٹ کے لیے خادم مانگ رہی تھی، آپ علیہ السلام نے تھکاوٹ کے لیے خادم کے بجائے تسبیحات بتا دی. اس کا مطلب یہ ہوا دن کا تھکا ہارا یا دن کی تھکی ہاری مرد یا عورت رات کو یہ تسبیحات پڑھے گا، اس کی تھکاوٹ کا علاج ہو جائے گا. یہ خواتین کو بتا دو جو دن بھر اپنا کام کرتی ہیں. اور یہ آواز حضرات کاش کے سب خواتین سنیں، اسی لیے میں خواتین کے لیے لگا. یہ بتا دو جو خواتین دن کی تھکی پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کی خواتین آپ علیہ السلام کی بیٹیاں، امت کی سب خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تسبیحات فاطمی بتائیں. یہ امت کے تمام رات کو پڑھو سونے سے پہلے. یہ محاسبے کا بھی کام کرتا ہے، مجدد الفسانی صاحب نے لکھا. ایک تو یہ بات ہو. پھر 3 قل پڑھی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کوئی شیطان، جن، جادوگر، حاسد، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں، بس آپ محفوظ ہو گئے. باقی ایک اور بات کہ شیطان اپنا منتر ہر ایک پر پڑتا ہے، وہ نماز سے روکنے کے لیے. وہ ایک اور بات مسئلہ ہے، وہ حفاظت کا نہیں ہے نا، وہ ہے نماز سے روکنے کے لیے. وہ کہتے ہیں بس سو جاؤ، ابھی لمبی رات پڑی ہے، نقصان نہیں دے سکے گا. جس نے 3 قل پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، نقصان نہیں دے سکتا. لیکن ایک اور منصوبہ ہے ابھی نا، ایک اور اسکیم ہے نماز سے روکنے کی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جو آدمی ذکر کرے اور پھر وضو کرے پھر نماز پڑھے، وہ سب گرے گئے. ہاں وہ حفاظت کی بات تھی. یہ ایک اور بات تھی کہ جو اس کے اثرات جسم پر یا اس پر وہ پڑتے. ہاں 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 بالکل. ہاں 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 وہ تو غالباً حضرت معاویہ کا قصہ ہے یا کن کا، میرے ذہن سے ابھی نام میں تھوڑا خلط ہو رہا ہے، کہ تہجد کی نماز ایک دفعہ رہ گئی رات کو، تو اتنا روئے روئے روئے، بہت روئے کہ میری تہجد کی نماز رہ گئی. اور دوسرے دن جب دیکھا تہجد کا وقت ہے تو کوئی جگہ رہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہے. تو اس نے کہا کون ہو؟ کہا شیطان. تو کہا شیطان اور تہجد کہاں؟ ہاں تم جو کل روئے ہو اس پر تم کو تہجد سے زیادہ فائدہ ملا ہے، تو وہ مجھے تہجد منظور ہے، وہ رونا منظور نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ بات بھی ہے. الحمدللہ. حضرات فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو اللہ ان کو فتح نصیب فرما، اے اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما، فتح مبین نصیب فرما، فتح مبین نصیب فرما. اللہ منصورهم یا اللہ منصورهم برحمتک.